مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے، رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آج آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے بیٹے نواسے سیدنا حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے مناقب اور ان کے شان کے حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے اہل و بیت میں شمار کیا ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں صحابہ کرام کے نام رکھنے والے بھی ان کے نانا جان خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ نے مسند میں اور امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بڑا بیٹا حسن پیدا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ میں بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نواسے اور پوتے اولاد ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود بھی فرمایا ہے، ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچے کو جب دیکھنے کے لیے آئے تو آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ سیدنا علی عرض کرتے ہیں، سمیتہ حربا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا بل سمیتہ حسنا، اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ میں خود اس کا نام تجویز کرتا ہوں، اس کا نام حسن ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر جب میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر تشریف لائے، آپ نے پھر بھی یہی سوال کیا، ما سمیتم، بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا، سمیتہ حربا، میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس نام سے محبت تھی، پہلے بھی یہی نام رکھا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تبدیل کر دیا، اب بتایا کہ میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا، نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، ولیکن سمیتہ حسینا،
میں اس کا نام تجویز کرتا ہوں، اس کا نام حسین ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا، تیسرا بیٹا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے، پوچھا بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی سمیتہ حربا، اللہ کے رسول میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، وہی ایک ہی نام، حرب نام رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی لا، اس کا نام حرب نہیں، ولیکن سمیتہ محسنا، میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں، میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں۔ آپ سوالیہ انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ محسن بھی سیدنا علی کے بیٹے تھے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے زیادہ تعارف نہیں ہے۔ محسن، سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ صحیح حدیث ہے، محسن نام رکھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سنو، سمیتہم علی اسماء والد ہارون علیہ السلام، میں نے اپنے ان تینوں بچوں کے بیٹوں کے نام اللہ کے ایک پیارے رسول سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں۔ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے نام تھے شبر و شبیر و مشبر، شبر و شبیر و مشبر، میں نے اسی سے ملتے ہوئے نام رکھے حسن و حسین و محسن۔ تو یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصی محبت کی دلیل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فرزندان کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ کئی ایک احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے، ساری احادیث بیان نہیں ہوگی، چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسن و حسین کو دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہما، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احب اللہ من احب الحسن والحسین، احب اللہ من احب الحسن والحسین، اللہ ہر وہ شخص کے محبت کرے جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور ساتھ فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے ان دو بیٹوں کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے سیدنا اسامہ بن زید سے رضی اللہ عنہ، سیدنا اسامہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد، مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت ہوئی، کوئی کام یاد آ گیا، میں گھر سے اٹھا اپنی حاجت کے لیے، کام کے لیے، دروازے پہ دستک دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر آئے تو آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور دونوں بازو تھوڑے سے پھیلائے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے آپ نے اپنی بغلوں کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہو۔ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے جو حاجت تھی، جو ضرورت تھی، میں نے پیش کی،
جب میرا کام ہو گیا اب میں نے سوال کیا ما ھذا الذی انت علیہ مشتمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے دونوں بازو میں کیا چھپایا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے، مجھے بھی دکھلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے الفاظ ہیں فکشفہ، کپڑے کو ہٹایا، بازو کو دور کیا، فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ وَارِكَيْهِ، ایک کوکھ پہ حسن بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کو اٹھا کے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا سوال تھا ہے کیا چیز، اللہ کے رسول نے دکھلا دیا، سوال کا جواب پورا ہو گیا، سوال کا جواب پورا ہو گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسامہ سنو، من احب اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ وہیں کھڑے ہوئے رات کے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ بن زید کے سامنے کھڑے ہوئے ایک پیاری دعا کرتے ہیں، کون سی؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ میری التجا ہے کہ تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو شخص دنیا کا میرے ان دو بچوں سے محبت کرے، اے اللہ ہر اس شخص سے بھی تو محبت کر۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کے مقام کو سمجھیں۔ جب ان سے اللہ کے لیے محبت کریں گے آٹومیٹک اللہ رب کریم آپ سے محبت شروع کر دے گا۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے پیارے رسول کی دعا ہے، اللہ رب کریم محبت شروع کر دیں گے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دعوت دی گئی، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، چلتے چلتے ایک گلی میں دیکھا فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلَعْبُ، سیدنا حسین کو دیکھا رضی اللہ عنہ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چھوٹے سے کھیل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قائد ضرور تھے، امام ضرور تھے، لیکن تکبراً کبھی آگے نہیں چلتے تھے۔ ہاں جب میدان جہاد کی باری ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چلتے تھے، اور ویسے کہیں جانا ہوتا درمیان میں ساتھ چلتے آپ یا پیچھے چلتے۔ اب سیدنا انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ چل رہے تھے، آپ کی نظر پڑی سیدنا حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئے، جلدی سے آگے چلے گئے، آگے چلے گئے جہاں سیدنا حسین کھیل رہے تھے، ان کے سامنے اپنے دونوں بازو کو پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ اب بچے کی عادت ہوتی ہے وہ گزرنا چاہتا ہے، جس طرف سے سیدنا حسین گزرنا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آ جاتے ہیں۔ فَإِذَا يُضَاحِكُهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، بچے کو ہنسا رہے ہیں، سیدنا حسین ہنس رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نواسے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب سارے لوگ قریب آ گئے یہ منظر دیکھتے ہوئے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسین کو پکڑا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے لوگو حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ بات اگرچہ بعض لوگوں نے غلط ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حسینی ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ حدیث پر زیادتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں نہیں فرماتے، یہ نسبت اور ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور ساتھ فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، لوگو اللہ اس سے محبت کرے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ حسین سبتم من الاسباط، حسین میری نسلوں میں سے، میرے خاندان میں سے ایک نسل ہے اور ایک خاندان ہے، اس سے ایک خاندان چلے گا۔ کون ہے؟ سیدنا حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت۔ آپ اندازہ لگائیں واعظ اور بیان کتنا اہم ہے، اور وہ بھی خطبہ جمعہ ہو، خطبہ جمعہ کتنا اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو گفتگو کرنے سے، حرکت کرنے سے منع فرمایا، لیکن مسجد نبوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر پڑی کہ دو بچے آ رہے ہیں، علیہما قمیصان احمران، سرخ رنگ کے قمیص پہنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پاؤں میں قمیض اٹک جاتی ہے، بچپن ہے، گر جاتے ہیں۔ جب 2-3 مرتبہ یہ منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، صحابہ سے کراس کرتے ہوئے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں سائڈ پر دوسرے کو بائیں سائڈ پر لے کر آئے، ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگو صدق اللہ، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یہ میرے بچے آ رہے تھے، گر رہے تھے، فلم اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، میں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا، خطبہ کو چھوڑا، جا کر ان کو اٹھایا اور یہاں بٹھایا۔ اللہ نے صحیح فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ محبت ہے میرے پیغمبر کی، اور پیغمبر جن سے اتنا محبت کرے پھر ان سے عداوت و دشمنی جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جہنم ہی ہے۔ اتنی بڑی محبت میرے پیغمبر کی، اتنی بڑی محبت کہ یہ تو جمعہ کا خطبہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے، فواسب الحسن فواسب الحسین، حسن اور حسین دونوں لپکے دوڑے ہوئے آئے، کھیل رہے تھے، بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام بچوں کو لے کر آئے تھے مسجد میں، دونوں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر بیٹھ گئے۔ نانا سجدے میں ہے، نانا کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ نے بھی پیچھے دیکھ لیا، پہلی صف میں تھے، کچھ صحابہ نے کوشش کی آگے بڑھ کر حسن و حسین کو رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے ہٹا دیا جائے، نماز پوری ہو۔ جو ہی صحابی آگے بڑھنے لگا، حالت نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے الفاظ فاشار الیہم، نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، صحابی کو روک دیا، منع کر دیا، کچھ نہ کہو۔ بچے بیٹھے ہیں، بیٹھے رہے، جب خود ہی اتر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سجدے سے سر اٹھایا، نماز پڑھتے رہے۔ نماز جب مکمل ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں بچوں کو بلایا، حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَهُمَا، دونوں کو لے لیا اور دونوں کو فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا۔ گود میں بٹھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے من احبنی فلیحب ہذین، دنیا کا جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے ان دو بچوں سے محبت کرے۔ تم حالت نماز میں میری پشت سے میرے بچوں کو ہٹا رہے تھے، نہیں ہٹا سکتے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سے دشمنی، ان سے عداوت، اللہ
سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما والدہ نے بھیجا کہ کچھ دن ہو گئے اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی، جائیں اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملاقات بھی کریں اور اپنے لیے اور میرے لیے دعائیں مغفرت بھی کروا کے آئیں۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ سیدنا حذیفہ آ گئے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 2 نمازیں آپ کے ساتھ پڑھی، مغرب کی اور عشاء کی۔ عشاء کے بعد نبی علیہ السلام گھر کی طرف جا رہے ہیں، سیدنا حذیفہ پیچھے پیچھے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حذیفہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ نے بھیجا ہے، اپنے لیے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کروانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی اور ساتھ فرمایا حذیفہ سنو ان ھذا ملک لم ینزل قط، ابھی تیری اسی موجودگی میں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ فَإِنَّهُ، وہ آتے ہی اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، اور حکم کیا ہے؟ أَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ، ایک تو میرے رب نے میری طرف سلام بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، اور دوسرا وَأَن يُبَشِّرَنِي، اور ساتھ خصوصی خوشخبری لے کر آیا ہے یہ فرشتہ، جبریل امین نہیں، الگ سے ایک فرشتہ ہے خصوصی خوشخبری لے کر۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنت و ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت۔ لوگو، میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، جنت کی ساری عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہے۔ یہ جملہ چھوٹا سا نہیں ہے، آپ اس پر غور کریں۔ جنت میں کون ہوگا؟ جنت میں عائشہ صدیقہ بھی ہوگی، جنت میں سیدہ خدیجہ سیدہ فاطمہ کی والدہ بھی ہوگی، سیدہ حفصہ بھی ہوگی، زینب بھی ہوگی، جنت میں مریم بنت عمران بھی ہوگی، آسیہ فرعون کی بیٹی بھی ہوگی علیہ السلام۔ یہ ساری کی ساری جنت میں ہوں گی، لیکن جنتی ہوں گی لیکن جنتی ہوں گی۔ ان جنتی عورتوں کی سردار اگر ہوگی تو میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہوگی رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر جتنے نوجوان ہوں گے تمام نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ کئی ایک نوجوان ہوں گے جنت میں، نوجوانوں میں بعض پیغمبر بھی موجود ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ ابن سبات رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے کیوں تھے؟ ایک صحابی رسول کی محفل لگی ہوئی تھی، صحابی کا درس ہو رہا تھا۔ صحابی کون ہے؟ سیدنا جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیارے رسول کے بڑے پیارے صحابی ہیں، درس ہو رہا ہے۔ اچانک درس دیتے ہوئے جابر فرماتے ہیں لوگو من احب ان ينظر الى رجل سید شباب اہل الجنہ، جو شخص چاہتا ہے کہ آج جنتی نوجوانوں کا سردار دیکھو فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اس نوجوان کو دیکھو۔ ہم نے جو ہی نظر اٹھا کے دیکھا تو مسجد کے دروازے سے سیدنا حسین داخل ہو رہے تھے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ساتھ ہی سیدنا جابر نے فرمایا کہ میری اپنی بات نہیں، یہ میری اپنی بات نہیں، سمیتہ من رسول اللہ، یہ ساری باتیں میں نے اللہ کے پیارے رسول سے سنی ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے پیغمبر فرما گئے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی ایک حدیث ہیں، نبی علیہ السلام نے ممبر پہ اپنے ساتھ سیدنا حسن کو بٹھایا، حدیث کے الفاظ ہیں نظر الیہ مرتن ونظر الی الناس مرتن، نبی علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے مڑ کر حسن کو دیکھتے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر حسن کو دیکھتے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے۔ لوگوں کی جب پوری توجہ سیدنا حسن کی طرف ہو گئی تو ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے،
یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑائی کریں گی، ان کا جھگڑا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، اختلاف کو ختم کرنے والا یہی میرا بیٹا حسن ہوگا۔ اللہ میرے اسی بیٹے کے ذریعے اصلاح کروائے گا، اور وہ وقت آیا، اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ اختلاف چل رہا تھا، اختلاف کو ختم کروانے والے یہی سیدنا حسن تھے، اور خود فرمایا تھا کہ لوگوں میں اللہ کے پیارے رسول کا فرزند ہوں، آج کرۂ ارض پر کوئی ایسا انسان موجود نہیں جو ایک نبی کا نواسہ ہو، یہ میں ہوں، اور میرا یہ فرض ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی اصلاح کرواؤں۔ جا کے اصلاح کروائی، یہ کام اللہ نے ان سے لیا۔ یہ کون ہے؟ سیدنا حسن ہے رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث، ایک اور دعوت پر جا رہے ہیں، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بچوں کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، دائیں کندھے پہ سیدنا حسن تھے، بائیں پہ سیدنا حسین تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، وَيُلْسِمُ هَذَا مَرَّةً يُلْسِمُ هَذَا مَرَّةً، دائیں طرف منہ کرتے حسن کا بوسہ لے لیتے، بائیں طرف منہ کرتے حسین کا بوسہ لے لیتے۔ یہ سفر جاری ہے، دائیں طرف منہ کیا، حسن کا بوسہ لے لیا۔ بوسہ شاید کوئی سوچے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، منہ اوپر ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ منہ نیچے کر کے بھی بوسہ لے سکتے ہیں، دوسری بات میں ایک حدیث سے آپ کو یہ بھی ثابت کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کے صرف چہرے کا بوسہ نہیں لیا، جسم کے اور بھی کئی ایک اعضاء ہیں جہاں اللہ کے پیارے رسول ان کے بوسے لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آج بھی وہاں بوسہ لیا ہو۔ مسند احمد کی حدیث، مستدرک حاکم میں بھی موجود، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے کافی عرصہ بعد مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، سامنے دیکھا سیدنا حسین آ رہے ہیں، گلی میں رک گئے، ملاقات ہوئی، عرض کی حسین آج آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ جی حکم کریں ابو ہریرہ، کام اس وقت بتاؤں گا کہ اس سے پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ میرا وہ کام کریں گے، میرا وہ کام کریں گے۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں ضرور تابعداری ہوگی، ضرور آپ کی بات مانی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے حسین رضی اللہ عنہ، پھر درخواست یہ ہے، عرض یہ ہے کہ یہیں کھڑے ہو کر اپنی قمیض، اپنا دامن اوپر کریں، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ آپ کے پیٹ پر اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے، آج میں وہیں اپنا منہ رکھ کر آپ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیض اوپر کی، سیدنا ابو ہریرہ چمٹ گئے اور بوسے لینا شروع کر دیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں کو دونوں کندھوں پہ بٹھا کے جا رہے ہیں، کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، اسی طرح لے کر جاتے جاتے جب وہاں پہنچے تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ یہی بات فرمائی، لوگو ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ من احبہما فقد احبانی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ لوگ تو پھیلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ یہی صحابہ کرام کی دشمنی اور بغض ان کے دل و دماغ میں اس قدر گھر کر چکا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی بھی آپس میں دشمنیاں ثابت کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ کرام کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بشری تقاضے سے کسی کو اگر کوئی غلطی لگ گئی تو وہ بھی دشمنی کے نظر سے نہیں، یا تو اتفاق رائے ہو گیا یا پھر نہیں بھی ہوا تو رب پہلے اعلان کر چکا ہے، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم،
جن سے اللہ راضی ہو گئی ہے تو اس سے راضی نہیں ہوتا؟ تو اس سے راضی کیوں نہیں ہوتا؟ کیا شوشے پھیلائے ہوئے، کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ اس گھرانے سے معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی دشمنیاں تھیں، اور سب سے بڑے دشمن ان کے سیدنا ابو بکر تھے صدیق رضی اللہ عنہ معاذ اللہ۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ سے رضی اللہ عنہ حق وراثت باغ فدق بھی چھین لیا، اور یہ حق وراثت ان کے بیٹوں کا بھی تھا حسن و حسین کا رضی اللہ عنہما، سیدنا علی کا بھی حق تھا، یہ سارا چھین لیا، حق کے خلافت بھی چھین لیا۔ نہیں، ساری باتیں جھوٹ۔ صحیح بخاری سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری، اور پھر اس روایت کو امام اسماعیلی رحمہ اللہ نے مستخرج میں بھی نقل کیا ہے، جسے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ العصر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جب باہر نکلے تو سیدنا حسن کو اٹھایا اپنے کندھے پہ۔ کس نے؟ سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ۔ ہو سکتا ہے کوئی دشمن آپ کو یہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کی بات تھی، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کی بات تھی۔ نہیں، میں نے اس لیے حوالہ دیا ہے مستخرج اسماعیلی کا، فرمایا بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلیال، اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد کی بات ہے، جب سے آپ نے دشمنی کو شروع کیا ہے، وفات کے بعد کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس امت کے قائد اور امام اور خلیفہ اول تھے، نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں کس شکل میں؟ سیدنا حسن کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَعَلِيٌّ يَمْشِي إِلَى جَانِبِهِ، اور سیدنا علی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سیدنا علی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں دشمنی ہے، یہ معاذ اللہ دشمن ہے، ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور دشمن کے بیٹے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ نہیں، یہ دوست ہیں، گہرے دوست، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہلے شاگرد نے، پہلے خلیفہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے کو کندھے پہ بٹھایا ہے، سیدنا علی ساتھ چل رہے ہیں، سیدنا علی ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کا تبصرہ بھی سن، سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں علی سن، انہو یشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس یشبہ بعلی، علی بیٹا تیرا ہے لیکن شکل محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ، تیری شکل نہیں ہے، اس کی شکل و صورت ملتی ہے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کی نظر میں دشمن ہیں۔ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر اہل بیت سے اور پیغمبر کے اس گھرانے کے ساتھ محبت کرنے والا پوری امت میں کوئی شخص نہیں مل سکتا۔ سب سے بڑھ کر اگر کسی کو اس گھرانے سے محبت تھی تو ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، اور سیدنا علی سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ احادیث مختلف ہیں، بعض احادیث میں سیدنا حسن کے بارے میں اور بعض احادیث میں سیدنا حسین کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں تھے، اور بعض احادیث میں تھوڑی سی یوں وضاحت ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاتی سے لے کر یہ اوپر جو سر تک کا حصہ ہے، یہ حصہ سیدنا حسن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل پر تھا، اور چھاتی سے نیچے پاؤں تک پورا حصہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے مشابہ تھا۔ نواسے تھے آپ کی شکل، آپ سے ملتے اور آپ کی ان سے محبت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے لوگوں کو یہ کہہ کر گئے کہ ان سے محبت کرنی ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، صرف ان کی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور صحابہ دشمنی جہنم کا سبب ہے۔ یاد رکھ لو یہ میرا جملہ، دنیا کا جو شخص اللہ کے پیارے رسول کے کسی ایک بھی صحابی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
جنت اللہ نے اپنے حبیب کے یاروں سے محبت کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا۔ اے اللہ، یہ اہل ایمان کی نشانی بتائی۔ صحابہ کے بعد ہر وہ شخص ایماندار ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، صحابہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے اے اللہ میرے دل سے صحابہ کی نفرت کو نکال دے۔ یہ شخص مومن ہے اور اللہ نے جنت مومن کے لیے بنائی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔